کہانی پسند آنے پر ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے۔ مجھے آج وہ دن یاد آ رہا ہے جب تم سے پہلی ملاقات ہوئی تھی۔ وہ دن کسی شاعر کے تخیل کی طرح رنگین اور رومان پرور تھا۔ بہار کا موسم اپنے عروج پر تھا اور میں تمہارے وسیع ڈرائنگ روم میں بیٹھا یوں ہی کسی میگزین سے دل بہلا رہا تھا، اور دل ہی دل میں تمہارے شوہر بابر کو برا بھلا کہہ رہا تھا، کیونکہ وعدے کے مطابق اس نے وقت کی پابندی نہیں کی تھی اور ابھی تک آفس سے نہیں لوٹا تھا۔ بابر اور میں اسکول کے پرانے ساتھی تھے اور ایک دوسرے سے بے حد بے تکلف رہ چکے تھے، اور اب جب کہ بابر کراچی میں ایک اعلیٰ عہدے پر فائز تھا اور میرا بھی حال ہی میں کوئٹہ سے کراچی تبادلہ ہو گیا تھا، تو میں پرانی یاد تازہ کرنے تمہارے ہاں چلا آیا تھا۔ میں بیٹھا اس الجھن میں مبتلا تھا کہ بابر آخر اور کتنا انتظار کراؤ گے کہ اچانک کمرے کا پردہ ہلا اور تم اندر داخل ہوئیں۔ تمہارے ہاتھ میں 3-4 چھوٹے بڑے پیکٹ تھے اور چہرے پر تھکن کے آثار، دونوں ہی اس بات کا ثبوت تھے کہ تم شاپنگ کر کے لوٹی ہو۔ ڈرائنگ روم خاصا وسیع تھا اور کمرے میں مدھم سی روشنی تھی، اس لیے تمہاری نگاہ مجھ پر نہ پڑ سکی۔ تم سیدھے کونے میں رکھے ہوئے خوبصورت سے صوفے پر نیم دراز ہو گئیں۔ یکا یک تقریباً چیخ کر تم نے اپنی خادمہ کو آواز دی۔ تمہارے چہرے پر جھنجھلاہٹ تھی۔ ارے بھائی رشیدہ، کیا ایک پیالی چائے بھی نہیں ملے گی؟ پھر تم اپنے آپ بڑبڑانے لگیں جیسے کوئی بات ناگوار گزری ہو۔ اس دوران مجھ پر جو کچھ گزر رہی تھی اس کا تمہیں بالکل علم نہ تھا۔ میں تمہارے ڈرائنگ روم کے سب سے بڑے صوفے میں دھسا ہوا اسی ادھیڑ پن میں مبتلا تھا کہ اب کیا کروں، کس طرح تمہیں اپنی طرف متوجہ کروں۔ اسی پس و پیش میں چند لمحے گزرے ہوں گے کہ اچانک تمہاری نظر مجھ پر پڑ گئی۔ تم یکلخت گھبرا کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ تم بری طرح حواس باختہ نظر آ رہی تھی۔ کون ہیں آپ؟ کب سے یہاں بیٹھے ہیں؟ تمہاری آواز میں کچھ ندامت اور کچھ گھبراہٹ کے ملے جلے تاثرات تھے۔ میں نے گھبرا کر تمہاری طرف دیکھا۔ تم نے ہلکے نارنجی رنگ کا سوٹ پہن رکھا تھا۔ تمہارا تھکا سا پزمردہ چہرہ لیمپ کی مدھم روشنی میں ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے سورج مکھی کا پیلا سا پھول ڈوبتے ہوئے سورج کو حسرت و یاس سے الوداع کہہ رہا ہو۔ تم نے میرے جواب کا انتظار بھی نہ کیا اور بہت تیزی سے کمرے سے باہر چلی گئی۔ برابر کے کمرے میں سے تمہاری آواز مجھے صاف سنائی دے رہی تھی۔ شاید تم اپنی خادمہ کو ڈانٹ رہی تھیں کہ اس نے تمہیں ایک اجنبی کی موجودگی سے پہلے ہی خبردار کیوں نہ کیا تھا۔ ابھی میں سوچ ہی رہا تھا کہ تمہیں اور پریشان نہ کروں اور واپس چلا جاؤں کہ بابر آ گیا۔ بڑے دنوں بعد ہم ملے تھے، اس لیے میں بابر کے ساتھ باتوں میں اس قدر منہمک ہو گیا کہ مجھے یاد ہی نہ رہا کہ کچھ دیر پہلے میرے ساتھ کیا گزر چکی ہے۔ اتنے میں تم کمرے میں داخل ہوئیں، تب بابر نے ہم دونوں کا تعارف کرایا۔ تم بہت گرم جوشی سے ملیں اور بہت اصرار سے مجھے چائے پلائی۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ ابھی ابھی جو حادثہ ہوا تھا تم اسے بالکل بھول گئی ہو۔ میں دل ہی دل میں حیران ہو رہا تھا، اسی لیے میں نے ہمت کر کے تم سے پوچھ ہی لیا، کہیے اب تو آپ خفا نہیں ہے نا؟ خفا؟ تم نے حیرت سے پوچھا۔ اوہ، اور تم پھر کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ وہ تو میری عادت ہے، جب بھی شاپنگ سے لوٹتی ہوں نا تو یوں ہی سب پر بگڑا کرتی ہوں۔ بابر تو ایسے وقت میں موقع پا کر کہیں کھسک جاتے ہیں۔ اور تم نے پیار سے پھر بابر کی طرف دیکھا۔ اسی لیے تو میں آج دیر سے آیا ہوں، مجھے معلوم تھا کہ بیگم صاحبہ شاپنگ کرنے گئی ہیں، بابر نے سنجیدگی سے کہا اور ہم سب ہنس پڑے۔ مجھے تمہارا یہ انداز بے حد پسند آیا، تمہارا بھولے پن اور سادگی سے اس بات کا اقرار کر لینا کہ تمہیں غصہ بہت جلد آتا ہے۔ اس شام میں بہت دیر تک تمہارے یہاں رہا۔ میں اکثر تم لوگوں کے بارے میں سوچا کرتا، کتنا خوش قسمت ہے بابر کہ اسے تم جیسی پیاری اور ذہین بیوی ملی۔ میں سوچتا تم لوگ اس قدر خوش نظر آتے ہو جیسے ایک دوسرے کے لیے بنائے گئے ہو۔ میں نے تمہاری آنکھوں میں ایک ہی تصویر جھلکتی دیکھی تھی، اور وہ خوش نصیب تھا بابر۔ اور تم دونوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا پھر میرا معمول بن گیا۔ میں روز تمہارے یہاں پہنچ جاتا یا تم دونوں مجھے کھینچ کر لے جاتے۔ کوئی ریسٹورانٹ، کوئی فلم یا کوئی ایسی جگہ نہ رہی ہوگی جہاں ہم ساتھ نہ گئے ہوں۔ بابر کی ذہانت، سنجیدگی اور متانت سے میں پہلے ہی متاثر تھا۔ اب تمہاری شوخی